الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا آج کا ہمارا یہ 9واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم اعراب اور محل اعراب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اعراب کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اعراب کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، جیسے افشا زید سری، زید نے میرا راز فاش کر دیا۔ لقیت زیدن، میں زید سے ملا۔ نظرت الی زیدن، میں نے زید کی طرف دیکھا۔ اس میں جو زیدن میں 2 پیش، زیدن میں 2 زبر اور زیدن میں جو 2 زیر ہیں وہ اعراب ہے۔ اور فرح ابو کا، عرفت ابا کا، سلمت علی ابی کا۔ ان مثالوں میں ابو کا میں واو، ابا کا میں الف اور ابی کا اس میں یا، یہ اعراب ہیں۔ تو چونکہ ہم نے اعراب کی تعریف پڑھی تھی کہ وہ حرف یا حرکت جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے تو اسے اعراب کہتے ہیں۔ اگر محل اعراب کی تعریف پڑھتے ہیں، اس میں معرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے اس سے محل اعراب کہتے ہیں۔ جیسے نجح زید فی الامتحان، زید امتحان میں کامیاب ہوا۔ اس میں جو زیدن کی دال ہے یہ محل اعراب ہے، کیونکہ زیدن کا اعراب اسی پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو محل اعراب وہ حرف جس پر اعراب آتا ہے۔ آگے اعراب کی اقسام ہم پڑھتے ہیں۔ اعراب کی 2 اقسام ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کی تعریف پڑھتے ہیں۔ وہ اعراب جو زبر، زیر اور پیش یا 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں ہو، جیسے جاء الرجل، رأیت الرجل، نظرت الی الرجل۔ جاء زید، رأیت زیدا، نظرت الی زید۔ تو ان صورتوں میں جو حرکت ہے یعنی زبر، زیر، پیش، تو یہ اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرف کی تعریف، وہ اعراب جو واو، الف اور یا کی صورت میں ہو، جیسے جاء ابو کا، رأیت ابا کا، نظرت الی ابی کا۔ ان مثالوں میں جو ابو کا میں واو، ابا کا اس میں الف اور ابی کا میں جو یا ہے یہ حروف ہیں، واو، الف اور یا۔ واو یہ رفع کو ظاہر کرتی ہے، الف یہ فتح کو ظاہر کرتا ہے، اور یا معرب کلمات کے اعراب کے نام۔ آگے ہم یہ تو اعراب ہے نا، رفع، نصب، جر، جسے ہم زبر، زیر، پیش کہتے ہیں یا جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں۔ تو جب یہ حرکات معرب کلمات پر داخل ہوں تو ان کے اور نام اہل عرب استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ مبنی کلمات پر استعمال ہوں تب اہل عرب ان کے نام اور لیتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہم معرب کلمات کے اعراب کے نام۔ 1 پیش، 2 پیش اور واو جب یہ معرب کلمہ پر ہو تو اس وقت اس کو رفع کہتے ہیں۔ جس معرب کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ 1 زبر، 2 زبر اور الف کو نصب کہتے ہیں۔ جس معرب کے آخر میں نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں۔ 1 زیر، 2 زیر اور یا کو جر کہتے ہیں، اور جس معرب کے آخر میں جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں، یعنی جس کلمہ پر زبر، زیر، پیش نہ ہو بلکہ اس کے آخر ساکن ہو، اس کے آخر میں جزم ہو تو اسے جزم کہتے ہیں، اور جس معرب پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ تو یہ تھے معرب کلمات کے اعراب کے نام، یعنی پیش کو رفع کہتے ہیں، زبر کو نصب کہتے ہیں،
زیر کو جر کہتے ہیں، اور حرکت نہ ہونے کو یعنی ساکن ہونے کی صورت میں اسے جزم کہتے ہیں، اور جس پر یہ اعراب ہوں، اگر رفع ہو تو اسے مرفوع، اگر نصب ہو تو اسے منصوب، اگر جار ہو تو اسے مجرور، اور اگر جزم ہو تو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ آگے ہے مبنی کلمات کے حرکات کے نام۔ پیش کو ضم، اور جس مبنی پر ضم ہو اسے مبنی پر ضم یا مبنی علی الضم کہتے ہیں، جیسے لفظ ہے اما بعد۔ اما بعد میں جو دال کا پیش ضم اور بعد مبنی علی الضم۔ زبر کو فتح، اور جس مبنی پر فتح ہو اسے مبنی پر فتح یا مبنی علی الفتح کہتے ہیں، جیسے انا میں نون کا زبر فتح اور انا مبنی علی الفتح۔ زیر کو کسر، اور جس مبنی پر کسر ہو اسے مبنی پر کسر یا مبنی علی الکسر کہتے ہیں، جیسے امسی میں سین کا زیر کسر اور امسی مبنی علی الکسر۔ حرکت نہ ہونے کو سکون، اور جس مبنی پر سکون ہو اسے مبنی پر سکون یا مبنی علی السکون کہتے ہیں، جیسے ایذا، یہ مبنی پر سکون ہے۔ ایک بات بطور تنبیہ کے یہاں پر سمجھ لیں کہ ضمہ، فتح اور کسرہ کا اطلاق عموماً مبنی کلمات کے حرکات پر ہوتا ہے، لیکن قلیل طور پر ان کا اطلاق معرب کلمات کے اعراب پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی رفع، نصب اور جر حرکات اور حروف اعرابیہ کے طور پر ہیں، اور ضم، فتح اور کسرہ یہ حرکات بنائیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ معرب یا مبنی کلمہ کے ابتدائی یا درمیانی حرف کے زبر، زیر اور پیش کو ضم، فتح اور کسر کہا جاتا ہے، اور خود اس حرف کو مضموم، مفتوح اور مکسور کہتے ہیں۔ آگے ایک اور تقسیم ہے اعراب کی، لفظاً ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ اعراب لفظی کی تعریف، وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے رابحہ زید فی التجارتی ہی، اس میں جو زیدن پر آنے والا اعراب ہے وہ لفظی ہے کہ زیدن پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو پیش ہیں، یہ مرفوع ہے۔ اور اعراب تقدیری کی تعریف، وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے کلم اللہ موسیٰ، اس میں جو لفظ موسیٰ ہے یہ مفعول ہے، لیکن اس پر ہمیں اعراب جو فتح ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، کیونکہ اس کا اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو یہ اعراب لفظی وہ کہ جو لفظوں میں ظاہر ہو، اور اعراب تقدیری وہ کہ جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ سمجھا جائے تقدیری ہو۔ تو یہاں تک یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق سے متعلق ہم کچھ مشق حل کرتے ہیں۔ اعراب الحرف اور اعراب الحرکت والے اسماء الگ الگ کریں۔ مسلمن، اس میں اعراب الحرکت ہے، مسلمون اس میں اعراب الحرف ہے، ابوکا میں اعراب الحرف ہے، رجلانی میں اعراب الحرف ہے، کتاب میں اعراب الحرکت ہے، جاستن اس میں بھی اعراب الحرکت ہے، فیل میں اعراب الحرکت ہے، اخوم اس میں اعراب الحرف ہے۔ آگے ہے معرب اور مبنی علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو جاء زیدن، جاء فعل ہے، فعل یہ مبنی ہوتے ہیں، زیدن فعل ماضی ہے مبنی ہوگا، زیدن یہ معرب ہے، ذالک زیدن، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، زیدن یہ معرب ہے، رأیت من ضربک، رأیت یہ فعل ہے مبنی ہے، تو ضمیر ہے یہ بھی مبنی ہے، من یہ اسم موصول ہے یہ بھی مبنی ہے، ضربہ یہ فعل ماضی ہے، کا یہ ضمیر ہے، یہ تمام کے تمام مبنی ہیں، ہوا یہ اسم ضمیر ہے، اسم ضمیر مبنی ہوتا ہے، سعیدن یہ معرب ہے، غلام زیدن، غلام یہ معرب ہے، زیدن یہ بھی معرب ہے، قائمن یہ بھی معرب ہے، ادخل فعل ہے اور یہ معرب ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت یہ فعل ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، تو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل یہ بھی مبنی ہوتا ہے، من حرف جار ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، البصرۃ یہ معرب ہے، الی الکوفہ الی حرف جار ہے یہ مبنی ہے، الکوفہ یہ مجرور ہے اور یہ معرب ہے، ضربتہ، ضربت فعل ہے، اس میں تو ضمیر متکلم کی ہے، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ ضمائر تمام کے تمام مبنی ہوتی ہیں، ہو ضمیر ہے یہ بھی مبنی ہے، حل الجوال غیر جدید،
حل یہ حرف استفہام ہے، تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ الجوال یہ معرب ہے۔ غیر جدید، غیر بھی معرب ہے اور جدید یہ بھی معرب ہے۔ زید نائم حرف استفہام ہے، حرف استفہام مبنی ہوتے ہیں۔ زید یہ معرب ہے، نائم یہ بھی معرب ہے۔ تو یہ مختصر سامنے پڑھا کہ یہ کلمات معرب ہیں اور یہ کلمات مبنیہ ہیں۔